غالباً حضرت علی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اگر اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ اس امت کو رمضان دیتا ہی نہیں۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس امت کو بخشے، اس امت کے ہم گناہوں کو معاف کرے، اس امت کو جنت میں بھیجے۔ بھائی اسی لیے تو شیطان کو جکڑ دیا گیا، اسی لیے تو شیطان کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ اور مہینے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، اور بہکاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ اس نے بڑے بڑے ولیوں کو اور بڑے بڑے کامل بزرگوں کو بھی بہکا دیا، تو ہماری اور آپ کی تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن جب شیطان کو بند کر دیا گیا پھر کیوں ہم بہک رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم خود گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب شیطان بھی بولتا ہوگا بھیا اب میرے پہ بلیم مت ڈالنا، تم اب میرے پہ بلیم مت ڈالنا، 11 مہینے تم کہتے رہے کہ میں تمہیں بہکا رہا ہوں، اب تو میں خود قید میں ہوں، اب تم یہ والی بات نہ کہنا کہ میں تمہیں بہکا رہا ہوں۔ تو انسان خود بخود اتنا عادی ہو چکا ہے گناہ کرنے کا کہ اس کو اب شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس مہینے کے بارے میں آیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے، اتنا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے، روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب جو بعض صحابہ تھے، جو غریب صحابہ تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو غریب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال و زر نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ کسی انسان کو کیسے روزہ افطار کرا سکتا ہے؟ تو یہ سوال انہوں صحابہ نے صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا بلکہ قیامت تک کے آنے والے غریب امتیوں کے لیے سوال کر دیا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو تم جب افطار کراؤ تو اس کے لیے بہترین سے بہترین دسترخوان بچھا دیا جائے، اس کے اوپر ہر طرح کے ڈرائی فروٹس اور فروٹ کو بچھا دیا جائے اور اس دسترخوان کے اوپر بہترین سے بہترین نعمتیں بچھا دی جائے۔ نہ، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرا دے، ایک پانی کا گھونٹ پلا دے، ایک دودھ کا گھونٹ پلا دے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزے دار کو عطا فرمایا۔ اب تو کسی کے لیے دقت نہیں ہے نا، اب تو کسی کے لیے پریشانی والی بات نہیں ہے نا۔ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایک کھجور نہ کھلا سکے، جو ایک پانی کا گھونٹ نہ پلا سکے، جو ایک دودھ کا گھونٹ نہ پلا سکے۔ بھائی کم سے بھی کم ایک گھونٹ پانی تو پلا ہی سکتے ہو۔ چلو میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کھجور نہیں خرید سکتے، پیسہ نہیں ہے دودھ نہیں خرید سکتے، مگر پانی تو فری ہے نا، پانی سے تو ہم روزہ افطار کرا سکتے ہیں نا۔ لیکن اس کے لیے بھی نیتیں ضروری ہیں۔ انسان جب چاہے گا تبھی یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگر انسان چاہے گا ہی نہیں تو یہ کام ہوتا ہوا کیوں نظر آئے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ جب ہم اپنی نیتیں صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس مہینے کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب اس مہینے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باغ صحیح سلامت ہوتے ہوئے، تندرست ہوتے ہوئے، ہٹے کٹے ہوتے ہوئے کہ اگر ان کی لڑائی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 کو وہ زمین پر گرا دیں گے، ایسے حالات ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ روزہ رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ ان سے کوئی امام، کوئی مولوی یا کوئی روزے دار کہتا ہے ارے بھائی روزے کیوں نہیں رکھتے ہو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یار روزہ تو رکھ لیتا ہوں مگر کمزوری آ جاتی ہے، روزہ تو رکھ لیتا ہوں مگر کمزوری آ جاتی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ اور کمزوری کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، روزے کا اور کمزوری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر اس بات کو ثابت کر دے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے تو جو سزا وہ ڈاکٹر مجھے دے گا میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑا چیلنج دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ آگے سے سوال کر سکتے ہیں کہ امام صاحب انسان پورے دن بھوکا رہے، پورے دن پیاسے رہے اور آپ کہتے ہیں کہ اسے کمزوری
भी नहीं होगी। डॉक्टर कहता है कि कमजोरी होगी, आप कहते हैं कि कमजोरी नहीं होगी, तो मैं उसको जवाब दूंगा, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उस परवरदिगार ने जिस महबूब को इस दुनिया में भेजा है, उस महबूब ने कहा है कि तुम रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें ताकत अता फरमाएगा। तो पूरी दुनिया की बात एक तरफ हो सकती है, मगर उस महबूब की बात एक तरफ है। जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, मगर महबूब का फरमान नहीं बदल सकता। हुजूर ने कह दिया रोजा रखने से कमजोरी नहीं आती है। अब पूरी दुनिया इकट्ठी होकर ये कहे कि साहब रोजा रखने से कमजोरी आती है, लेकिन ईमान वाला कहेगा कि साहब ये पूरी दुनिया छोटी है, ये पूरी दुनिया छोटी है, और उस रब का महबूब सच्चा है। तो जब उस महबूब ने कह दिया कि रोजा रखने से कमजोरी नहीं आती है, फिर उस इंसानों को सोचना चाहिए कि वो किस बेस पर इस बात को कह रहे हैं कि कमजोरी है। अब कुछ लोग ये हैं